بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، آپ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر پرندوں کے لیے دانے اور پانی کا انتظام ضرور کیا کریں، یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر بات کریں گے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کی سرحدی علاقوں میں سمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات تیز کرنے کے احکامات، جبکہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی آج کے پروگرام میں جو ہے وہ گفتگو ہوگی، اور ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی، بہت ہی سینئر بھی اور ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو ہمیشہ ہمیں ان سے ملا ہے، ناصر نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے پرائم منسٹر کی جانب سے، کیا کہیں گے ناصر نقوی صاحب؟ عمر اسلم صاحب، بدقسمتی سے کہ یہ وہ کام ہے جو 1947 سے شروع ہونا چاہیے تھا، تاکہ ہماری سرحدیں محفوظ ہوتی ہیں اور ہمارا جو مال ادھر کا ادھر جو بکری کیا لوگوں نے ذاتی مفادات کے لیے، وہ نہ ہو سکتا۔ لیکن آج کے نگران وزیر اعظم اگر یہ بات کر رہے ہیں تو چلیں، بہت دیر ہو گئی، لیکن چلیں، ضروری اس لیے کہ معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے جو ہے سمگلنگ کی روک تھام بے حد ضروری ہے۔ اچھا، اسی طرح جو دیر آئے درست ہے، اور سر دوسری بات یہ کہ اقدامات کی تو ضرورت ہے نا سر۔ دیکھیں، اقدامات ہر دور میں نے کہا نا کہ یہ 1947 سے ہی ہونے چاہیے تھے، کہ دیکھیں اگر آپ کا ہمسایہ ملک آگے نکل گیا تو اسے یہی کیا تھا کہ سب سے پہلے بارڈر کور کر کے اس نے کہا نہ باہر سے کچھ آئے گا نہ یہاں سے باہر جائے گا، پہلے اپنا آپ فکر کرو۔ تو ہم نے وہ فکر نہیں کی۔ ہمارے جو سرحدی علاقے ہیں ان میں سمگلنگ ہوتی رہی، اور جو لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اس میں حصہ بنے، سہولت کار بنے، وہ سمجھتے رہے یہی ہمارا روزگار ہے، حالانکہ ان کا وہ روزگار نہیں ہے۔ ان کا روزگار تو ریاست دے گی، ریاست میں جو کچھ ہے وہ ریاست ان کا روزگار ہے۔ اب وزیر اعظم نے جو کہا ہے کہ خصوصی اقدامات کیے جائیں، اس کو روکا جائے تو اس سے معاشی صورتحال بہتر ہوگی، اور یہ وہ کام تھا جو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن چلیں، دیر آئے درست آئے کے جو ایک فارمولہ ہے، بہت دیر کر دی لیکن چلے ہوا۔ اب اس کو جاری رکھنا چاہیے، جو اقدامات کیے گئے، جو وزیر اعظم آرڈر دے رہے ہیں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ جو ہماری ایجنسی ہیں، جو ہمارے ادارے ہیں، ان کو برابر کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر یہ لوگ نہیں کریں گے، اس کو روکیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے، معاشی صورتحال بہتر ہوگی، کاروباری معاملات بہتر ہوں گے، اور وہ جو ایک مصنوعی سیکھ تھے نا کہ یہی کاروبار ہے، یہ ایک تاثر ختم ہوگا اور لوگوں میں اعتماد پھیلے گا کہ جناب مملکت کو چلانے کے لیے آپ کا حقیقی کردار کیا ہے۔ یہ کردار نہیں ہے کہ ادھر کا مال اٹھا کے آپ ادھر کر دیں، ادھر سے جو چیز ہے وہ ادھر کر دیں، اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ کس کو؟ مملکت کو نقصان پہنچتا ہے، مملکت میں رہنے والوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور مملکت کی معاشی اور جو ترقی ہے وہ اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو خوشحالی کی راہیں جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہے۔ تو جب تک کسی بھی ملک میں سمگلنگ نہیں روکی جاتی، جب تک معاملات جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم کی سرحدی علاقوں میں خصوصی سرمایہ کاری زونز کی منصوبہ بندی کی بھی ہدایت کی گئی۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کی بات وہی ہے، وہ جو ایک مصنوعی کاروبار کر رہے تھے اس سے نکل جائیں گے۔ جب آپ منصوبہ بندی کر کے ان کو دیکھیں نا، آپ کو متبادل بھی تو دینا چاہیے۔ عمر صاحب، اگر آپ متبادل نہیں دیں گے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو یہ متبادل دینے کا ہے کہ مقصد کہ ان کو وہاں مصروف کیا جائے، وہاں منصوبہ بندی کی جائے، ان کو روزگار کے مواقع دیے جائے۔ تو یہ ایک اچھا عمل ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو تواتر سے جاری رہنا چاہیے۔ تب مملکت کی خوشحالی اور ترقی ہوگی، جب عام آدمی کی حیثیت بدلے گی، جب لوگوں کی قوت خرید میں فرق آئے گا، جب لوگ سمگلنگ سے توبہ کریں گے، چھوڑیں گے کہ یہ بھائی غلط کام ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اسی پہ خالد قیوم صاحب اگر بات کریں تو یہ اس وقت ضرورت بھی ہے، اور ہم ایس آئی ایف سی کے تناظر میں دیکھیں، سی پیک کے تناظر میں دیکھیں تو بہت ہی اچھے انیشیٹیوز جو ہیں وہ نگران حکومت کی جانب سے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے محسن، اپنا ناصر نقوی صاحب نے قیام پاکستان سے ہی جو سمگلنگ تھی اس کے خاتمے کے اقدامات کی بات کی کہ اس وقت ہی شروع ہو جانے چاہیے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کی پہلی جو قانون ساز اسمبلی سے خطاب تھا ان کا 11 اگست کو، اگر آپ اس تقریر کو دیکھیں تو اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے سب سے زیادہ جو زور دیا گیا وہ بلیک مارکیٹنگ کے خاتمے اور کرپشن اور رشوت کے خاتمے پر جو ہے وہ زور دیا گیا۔ اور دیکھیے کہ اس وقت جو موجودہ نگران حکومت ہے، اور خاص طور پر پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے، اس کی طرف سے بھی
جو اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے، جی ان کے جو نتائج ہیں اب وہ بھی نکلنا شروع ہو چکے ہیں. اور اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ جو ڈالر کی اسمگلنگ جی تھی وہ روکی گئی. اس کو روکا گیا، اور گندم، آٹا اور چینی کی جو اسمگلنگ تھی اس پر جو ہے نگران حکومت کے دور میں قابو پایا گیا. جی اور حتیٰ کہ یوریا کھاد جو ہے پاکستان سے اب وہ بھی اسمگل ہوتی تھی، اس کی اسمگلنگ پر بھی قابو پایا گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو جس خالد کے صاحب، یہ اثرات سارے جو ہیں انیشیٹیوز اچھے انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں. اور علی صاحب اگر ہم ان سارے اقدامات کے حوالے سے کو دیکھیں تو نگران حکومت جو ہے وہ بڑے بہترین انداز میں کام کر رہی ہے. عمر صاحب یہ دیکھیں نگران گورنمنٹ نے آ کے بڑا زبردست کام کیا ہے. حالانکہ ان کا مینڈیٹ تو یہی تھا کہ الیکشن کروایا جائے، لیکن جو معاشی صورتحال تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نگران سیٹ اپ نے تمام چیزوں کو آن کیا، اور تمام جو مسائل تھے، تمام جو بوجھ تھے وہ اٹھائے، اور ان کو باقاعدہ طور پر ابھی بھی لے کے چل رہے ہیں. صحیح. ابھی بھی اسمگلنگ کے حوالے سے جو وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے ڈائریکشن جاری کی گئی ہیں، تو ہم تو یہ سالہ سال سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کا نقصان ہو رہا ہے. اسمگلنگ اگر بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں پچھلے سالوں میں آپ کو یہاں پنجاب میں دیکھ لیں، سندھ میں دیکھ لیں، KPK میں دیکھ لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، آپ کا آٹا جو ہے وہ ناپید ہو جاتا ہے. آپ کی گندم کی بمپر کراپ ہونے کے باوجود آپ کی تمام چیزیں یہاں سے اسمگل ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب سرکار سے آپ سستے داموں گندم خریدتے ہیں، فلور مل مالکان وہ آگے اس کو افغانستان بھجواتے ہیں، اسمگل کرتے ہیں، اور اس کے ریٹ ہوتے ہیں ڈبل. گورنمنٹ آٹا آپ کو گندم دے رہی ہوتی ہے آٹے کی پسائی کے لیے. فلور مل مالکان کا ایک چونکہ بہت بڑا مافیا ہے، وہ جب سٹرائک کرتے ہیں تو آٹے کی قلت ہو جاتی ہے بازار میں. گورنمنٹ کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں، گورنمنٹ کو بھی مذاکرات کرنے پڑتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام جو گورنمنٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے فلور مل مالکان کو کہ آپ پبلک کو بر وقت آٹا پہنچائیں، وہ گندم اور آٹا آپ کا سپلائی کر دیتے تھے افغانستان میں یا دیگر ممالک میں، جس کی وجہ سے ایک تو آپ کے ٹیکس کا نقصان ہوتا تھا، دوسرا وہ جو آپ کی بمپر کراپ ہوتی تھی پھر آپ کو دوسرے ممالک سے گندم منگوانا پڑتی تھی قلت پوری دور کرنے کے لیے. تو اسمگلنگ کے تو نقصانات ہی نقصانات ہیں. آپ کے ٹیکس میں جو ہے وہ ساری ٹیکس چوری ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ اس سے فیض یاب ہو رہا ہوتا ہے جو کہ بڑے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو اسمگلنگ رکے گی، آپ کی معاشی جس کے حوالے سے ہمیں اقدامات بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ حکومت. عمر صاحب اس سے ایک طرف تو ہمارا جو ٹیکس ریونیو ہے اس میں جو ہے وہ کمی واقع ہوتی ہے، اور دوسرا ایک سال میں اس وقت پاکستان میں 10 ارب ڈالر تک جو غذائی اجناس ہیں وہ پاکستان باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. 2021-22 میں جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی تھی وہ تقریباً 4.25 ارب تھی، اور 2022-23 میں ہوئی وہ چلی گئی تقریباً 2.5 ارب زیادہ ہو گئی. تو وہ جب تمام چیزوں کو دیکھا گیا تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو یہاں سے افغانستان جاتی تھی پھر وہی پاکستان کی مارکیٹ میں مل رہی تھی. تو اس میں ٹیکس چوری ہوئی. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کی چیزوں کو سارا اسمگل کیا گیا، پہلے وہاں بھجوایا گیا پھر پاکستان کی مارکیٹ میں لائی گئی. ابھی بھی آپ کو لاہور جیسے شہر کی مارکیٹ میں اسمگل شدہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو کسٹم کو ہم نے دیکھا ایکشن کرتے ہوئے بھی، لیکن بہت ساری چیزیں اوور لک ہو جاتی ہیں. اگر یہ تمام چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں تو آپ کا جو ریونیو ہے، جو ٹیکس کی مد میں چوری ہو رہی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. کل ایک اور اہم اجلاس نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوا جس میں ان کا کہنا تھا کہ سڑکوں کا جال بچھائے بغیر ترقی و خوشحالی کا خواب جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. جی اس لیے کہ جہاں سڑک جاتی ہے وہاں ترقی جاتی ہے، صحیح، بڑی جہاں بجلی جاتی ہے وہاں ترقی جاتی ہے، جہاں سڑکیں پکی ہوتی ہیں وہاں آمد و رفت کا سلسلہ بہتر ہو جاتا ہے. وہاں سے یعنی کسان کی اگر آپ فصل کو دیکھ لیں، جیسے ہم فصل کی بات، زراعت کی بات کر رہے ہیں، ہم سمول کی بات کر رہے ہیں کہ ایک زرعی ملک میں جناب ہمیں باہر سے منگانے پڑتی گندم بھی، چیزیں بھی، جبکہ ہمارا چاول سے منگا ہو کے جاتا ہے دبئی، وہاں پیکنگ ہو کے اور وہ کسی اور نام پہ بکتا ہے، باہر دنیا میں جاتا ہے بہترین چاول. اسی طرح گندم ہماری افغانستان جاتی ہے، افغانستان میں گندم اتنی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہے، معاملات سارے یہاں سے جاتے ہیں. تو اسی انداز میں یہ ہے. اب سڑکیں ہوں گی تو کسان آسانی سے اپنی فصل جو ہے وہ شہر تک پہنچا سکے گا، مارکیٹ تک پہنچا سکے گا. باقی ترقی وہ جیسے میں نے کہا نا، سڑک ہوگی تو ترقی ہوگی. ترقی جہاں جہاں سڑک جائے گی. آپ دیکھیں اب سی پیک اس کا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ یہ سڑکوں کا ایک جال ہے، اور کہاں سے ہے؟ کاشگڑھ سے لے کے مطلب ایک لمبا سلسلہ ہے، اور اس میں مختلف یونٹس بنیں گے، صنعتی یونٹس بنیں گے. تو کیا بنیں گے؟ ترقی ہوگی.
اور کہاں سڑکیں ہوں گی, سڑکوں کے ارد گرد صنعتی زون بنیں گے. صنعتی زون کہاں بنیں گے؟ سڑکوں کے ارد گرد. کیوں؟ تاکہ لوگوں کی اپروچ صحیح ہو. اچھا صنعتی زون بنیں گے تو کیا ہوگا؟ روزگار ہوگا. روزگار کس کو ملے گا؟ آپ کے بندوں کو ملے گا, آپ کے لوگوں کو, علاقائی لوگوں کو ملے گا. روزگار ملے گا, خوشحالی ہوگی, قوت خرید آپ کی ٹھیک ہوگی, مہنگائی سے نپٹا جا سکے گا جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے عام آدمی کا. تو اس کے لیے یہ سڑکوں کا جال بچھانا بے حد ضروری ہے. لیکن اس پر نہ صرف کام ہونا چاہیے, نگران وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں اور ہو بھی رہا ہے, اور کام آپ کے کر بھی رہے ہیں. خاص طور پہ پنجاب اس کی بہترین مثال ہے کہ پنجاب میں محسن نقوی نے جو کام کیا ہے, جس انداز میں سڑکوں کا کام کیا, انڈر پاس کا کام کیا, اوور بریجز بنائے, سب کچھ کیا. کیوں کیا؟ وہ اسی لیے کیا کہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا ہو, آسانیاں پیدا ہو, آمد و رفت میں پیدا ہو, شہری سہولتیں یہ بھی ہیں. تو جب سڑکوں کا جال بچتا ہے تو ترقی کا جال بچتا ہے. اس کو آپ ترقی اور خوشحالی کا جال کہیں. تو اس میں لوگ جو ہیں اس گرفت میں آئے. کیوں کہ پہلے دور دراز سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس سڑک نہیں ہے مہیا, ٹرانسپورٹ مہیا نہیں ہے, تو آپ سوچتے ہیں 10 دفعہ سوچتے ہیں پھر نکلتے ہیں. جب سڑک اچھی ہوگی, جب ٹرانسپورٹ اچھی ہوگی, جب آمد و رفت کا مسائل اچھے ہوں گے, جب تو لوگ فوراً نکلتے ہیں, پھر دوسرے شہروں میں جاتے ہیں. تو پھر وہ خوشحالی ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے, وہ آگے سے آگے چلتی ہے. اور چھوٹے دیہی علاقوں میں بھی خوشحالی پھیل جاتی ہے. اور خوشحالی ہوگی تو کیسے ہوگی ترقی؟ اسی طرح ہوگی کہ لوگوں کے لیے جو آسانیاں پیدا کی جائیں, وہاں صنعتیں لگیں, وہاں کاروبار ہو, چاہے وہ تعلیم کا ہو چاہے کچھ بھی ہو. جیسے تعلیم کے لیے لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی, لوگ چھوٹے چھوٹے شہروں سے باہر نہیں نکل پاتے. جب سڑکیں ہوں گی تو لوگ تعلیم کے لیے بھی نکلیں گے, روزگار کے لیے بھی نکلیں گے, اور پھر معاشی صورتحال بہتر ہوگی. بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. انفراسٹرکچر کی اہمیت کے حوالے سے مزید بھی بات کریں, بالکل بہت اہم ہے, مزید بھی بات کریں گے, لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت رائے شماری کے منتظر ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کشمیریوں سے استصواب رائے کا وعدہ کیا گیا ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت رائے شماری مسئلہ کشمیر کا واحد حل ہے. استصواب رائے کا مطالبہ کرنے کی پاداش میں کشمیریوں کو بھارت کی بدترین ریاستی دہشت گردی کا سامنا ہے. بھارت پر دباؤ ڈالا جانا چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے. جی ویلکم بیک. خالد قیوم صاحب, کل جو نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا, اس میں بلوچستان میں سڑکوں کے جال پر خصوصی کام کی ضرورت ہے یہ بھی کہا گیا, اور کراچی تا چمن شاہراہ کی بحالی اور تعمیر نو کا رکا ہوا کام جلد از جلد شروع کیا جائے. اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کہا گیا. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ سی پیک کہ میں سمجھتا ہوں کہ تحت بلوچستان کے اندر بھی اور بلوچستان کو جانے والی جو روڈ نیٹ ورک ہیں ان کو جو ہے وہ بہتر بنایا گیا ہے. وہاں پر نئی شاہراہیں, نئی سڑکیں جو ہیں وہ تعمیر کی گئی ہیں. اور اب نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے اس کا اجلاس ہوا ہے. اس میں خاص طور پر وزیر اعظم کی طرف سے ہدایات دی گئی ہیں. ایک تو جو سب سے اہم پروجیکٹ ہے کراچی تا چمن جو شاہراہ ہے اس کی بحالی اور فوری اس کی جو تعمیر ہے اس پر بھی وزیر اعظم کی طرف سے زور دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ بلوچستان کے اندر جو روڈ نیٹ ورک ہے اس کو بھی وزیر اعظم کی طرف سے بہتر بنانے کی بات کی گئی ہے. اور ایک سب سے اہم جو بات وزیر اعظم پاکستان نے کی ہے اس حوالے سے کہ بلوچستان کے اندر جہاں پر سرمایہ کاری جو غیر ملکی سرمایہ کاری آپ جانتے ہیں کہ اس کا رخ جو ہے وہ ایس آئی ایف سی کے تحت معدنیات کے شعبے کے اندر ہمیں
جو ہے وہ بلوچستان کے اندر نظر آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بلوچستان کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کی گئی. روڈ اور انفراسٹرکچر بڑا اہم ہے. خالد صاحب یہ بات کی گئی ہے, اسی حوالے سے ہم بات بھی کر رہے تھے. علی صاحب, اگر ہم اس وقت سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ 8 فروری جو ہے وہ الیکشن کا دن ہے, اور اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, استحکام پاکستان پارٹی, MQM اور دیگر تمام سیاسی جماعتوں کا ذکر کریں تو وہ اپنی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں. ٹکٹ جو ہے وہ فائنل کر رہے ہیں, کس کو کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کرنا ہے. جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی پارٹی لیول پہ بھی جاری ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تحریک استحکام پارٹی کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے. MQM کے ساتھ بھی گفتگو کا سلسلہ, کل میں دیکھ رہا تھا رانا مشہود MQM کے وفد سے ملے. تو اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کی بھی تیاری, تمام سیاسی جماعتوں کی تیاریوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں, جوش و خروش الیکشن کا کیسا دیکھ رہے ہیں؟ عمر بھائی دیکھیں, موسم بہت زیادہ سرد ہے, لیکن سیاسی جو ماحول ہے وہ دن بدن گرم ہوتا جا رہا ہے. اور جب جیسے جیسے الیکشن قریب آتا جا رہا ہے, اب آپ کو پارٹی جو لیڈران ہیں وہ متحرک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس میں جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے, اس میں سب سے زیادہ جو مشکلات ہیں وہ نون لیگ کے لیے ہیں, چونکہ ان کے پاس امیدوار زیادہ ہیں اور بہت سارے ایسے امیدواران ہیں ان کے پاس جو ان کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اگر لاہور میں کوئی 2 یا 3 سیٹیں دینی پڑیں گی تو کون سے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ وڈرا کریں گے. تو وہ بہت بڑا امتحان ہوگا لیڈرشپ کے لیے بھی, اور اس کینڈیڈیٹ کی بھی بڑی قربانی ہوگی جو اپنی چونکہ لاہور کا وہ اپنا گھر سمجھتے ہیں نون لیگ جو ہے. تو وہ نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹس جو اپنے آپ کو MNA سمجھتے تھے, اور اگر ان کو سیٹ نہیں ملے گی اور وہ کسی آپ الحاق شدہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے تو وہ بہت مشکل ہوگا. اور قیادت کے لیے بھی یہ بہت مشکل مرحلہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ آپ اس سیٹ پہ سے وڈرا کر دیں, ہم دوسری پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہم نے بلاول بھٹو صاحب کو دیکھا ہے کہ لاہور شہر کی گلیوں میں وہ ووٹ مانگ رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں. مختلف جو ٹاؤن شپ کا علاقہ ہے N127 آپ نے سروے بھی کیا تھا, تو وہاں پہ وہ ہمیں گھومتے پھرتے ہوئے نظر آئے اور انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی. وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے لیڈر تھے ان کے ساتھ ان کی ان دنوں میں جو سیاسی لیڈر ہے وہ ہر جگہ پہ جاتا ہے, اور جو چھوٹے چھوٹے کارکن ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا بڑا لیڈر بنا کے پیش کرتے ہیں کیونکہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پہ بڑی محنت کر رہے ہیں. تو تحریک استحکام پارٹی جو ہے وہ بھی آپ کو بڑی متحرک نظر آ رہی ہے. جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ چیزیں چل رہی ہیں وہ میرا خیال ہے فائنلی وہ کامیاب ہو رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ اپنی جو چیزیں منوانے کے لیے. MQM کے بھی چیزیں حتمی فیز میں پہنچ چکی ہیں, آج یا کل وہ اناؤنس کر دیں گے. تو سب سے زیادہ اس وقت جو توجہ کا مرکز اور محور ہے وہ نون لیگ ہے, مجھے تو جو لگ رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں دیکھیں اب کس طرح جو گہما گہمی ہے وہ مزید بڑھ جائے گی, لیکن وہ جو تھڑے کی سیاست ہے وہ بھی چل رہی ہے, جو ڈرائنگ روم کی سیاست ہے وہ بھی چل رہی ہے, اور کارکنان جو ہیں وہ اپنا وزن جو ہے وہ ضرور دکھا رہے ہیں. جو 5 سال جس طرح سیاسی لیڈران ان کو اپنا وزن دکھاتے ہیں نا, یہ 15-20 دن یا 1 ماہ ہوتا ہے, اس میں کارکنان بھی اپنا پورا وزن دکھاتے ہیں. اور اب لاہور شہر میں ہم دیکھیں تو اس وقت پورے اوورآل پاکستان کی بات کریں تو سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ پاکستان میں تو آپ بالکل ہر جگہ پہ آپ دیکھیں نا گہما گہمی نظر آ رہی ہے. لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ توجہ کا محور اور مرکز ہے وہ لاہور شہر ہے. یہاں پہ بلاول صاحب بھی ہمیں وزٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, MQM کے وفود بھی یہاں پہ آتے ہیں, تحریک استحکام پارٹی کی بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ, میاں شہباز شریف کے ساتھ. تو یہ ساری جو گہما گہمی ہے آنے والے دنوں میں مزید اس میں تیزی آئے گی. موسم بے شک ٹھنڈا ہے لیکن الیکشن چونکہ قریب آ رہا ہے تو الیکشن کا ماحول آپ کو پتہ اسی طرح بنتا ہے. اب جلسے جلوس بھی ہوں گے, کارنر میٹنگز بھی ہوں گی, پھر نعرے بازی بھی ہوگی, سڑکوں پہ بھی ہمیں رش نظر آئے گا. تو آنے والے دنوں میں پورے پاکستان میں جو الیکشن کی سرگرمیاں ہیں وہ بڑھ جائیں گی. بالکل, اور ٹھیک ہے, چاہے وہ کراچی کی بات ہو, چاہے وہ KPK کی بات ہو, تمام پاکستان کے ہم شہروں کی بات کریں, سیاسی گہما گہمی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. ہر شہر میں جو ہے وہ ایک اپنا طریقہ, گاؤں کی اپنی سیاست کا طریقہ ہوتا ہے, دھڑوں کی سیاست بھی ہوتی ہے. آپ تو بڑے ناصر نقوی ایک حقیقت ہے نا, جمہوریت کا حسن بھی. پاکستان کی سیاست میں پنجاب کا بڑا اہم رول ہے. جی, جب پنجاب کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر لاہور آ جاتا ہے. جی, لاہور ادبی, ثقافتی, سیاسی, صحافتی ایک ہب ہے. جی, تو لاہور سے باہر نہیں ہو سکتے. اچھا, وہ گہما گہمی جو ماضی میں ہوا کرتی تھی الیکشن میں وہ نہیں, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. سر اب ٹکٹس 13 تک ہو جائیں گی نا, تو اس کے بعد آپ ابھی بھی دیکھیں تو میں تو آپ کو اندرون لیکن وہ شروع ہو گیا کام. وجہ یہ ہے نا ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے الیکشن کی. فروری میں ٹائم کتنا رہ گیا, بالکل
दोनों तरफ से जोर लग रहा है ना, वो जैसे कहा ना कि मौसम में ठंडा और सियासत है गर्म, जी और इस गर्म सियासत अब नहीं होगी तो कब होगी? सही क्योंकि माँ एक रह गया। अभी भी लोग 1% या 2% ऐसे हैं जो कहते हैं पता नहीं जी इलेक्शन होना है कि नहीं सर, अब तो जबकि- बड़ा क्लियर इलेक्शन नहीं, हो रहे हैं। पत्थर पे लीक हाँ, है, हाँ, पत्थर बिल्कुल, पे लीक है, हाँ, जो वाज़ेह है। अच्छा है या नहीं है, अल्लाह ना करे कोई मिसहैप कोई बात हो, जी। लेकिन इलेक्शन है ही जरूरी, जी इसलिए कि जिन हालात से हम गुजरे हैं उसमें जब आप पार्लिमानी निज़ाम लेके आगे चलना चाहते हैं तो बगैर इलेक्शन के, बगैर इंतखाब के वो नहीं हो सकता। नासिर साहब, निगरान हुकूमत ने भी बड़ा वाजिया किया कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। ये आप देखिए निगरान हुकूमत अपनी जगह, लेकिन जो सिस्टम है आपका, जैसे इलेक्शन कमीशन है, जैसे आज चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इलेक्शन कराए। सही। एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, दूसरी तरफ आप उसको मुख्तलिफ मुकदमात में घसीटते हैं। तो ये जो तजब्जुब था, इसमें मामला गड़बड़ हो रहे थे और हुए हैं, लेकिन बात वही है कि सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो नवाज शरीफ साहब का और उनकी पार्टी का, जी और दो ही पार्टी का मुकाबला है, बाकी सब ऐसे ही है। नहीं सर, सारी पार्टियों की अपनी नहीं, अपनी दो अहमियत है। पार्टी का मुकाबला देखिए, पार्टी- पांच नहीं, हाँ, पार्टी ये दो सामने आपको जो नजर आ जी। रही है ना, वो फिर ऊपर क्या है, ये पंजाब में मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी मेन पार्टीज जो आप बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स, हाँ। नजरअंदाज किए हुए थे ना, मजबूर हो गए ना, आ गए यहाँ या गलियों में फिर रहे हैं, नजर आ रहे हैं ना, जी। जरदारी साहब भी नजर आ रहे हैं, बिलावल साहब भी नजर आ रहे हैं, तो क्या मतलब है? तो दो ही पार्टी ये जो असल है, बाकी जो है उनके साथ है, जी। यानी मिल के एक टीम वर्क हो रहा जी। है, और इलेक्शन जो है वो तनहा नहीं लड़ा जा सकता। सही कह रहे हैं। अब दुनिया भर में सीट एडजस्टमेंट्स होती हैं। इत्तेहादी हुकूमतें लड़ती हैं और इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं, इत्तेहादी पार्टियां लड़ती हैं, मुख्तलिफ है। यानी जैसे अभी कह रहे थे खालिद कयूम साहब कि एक नया इत्तेहाद सामने आ गया, कौमी यकजहती इत्तेहाद आ गया, उसमें भी 4, 5, 6 अहम आदमी जो शामिल हो गए, उसमें भी एक पार्टी ऐसी है जो बड़ी जिसको अहमियत दी जाती है। जी। लेकिन ये इलेक्शन का रंग है, ये जमहूरियत का रंग है, जमहूरियत का हुस्न और होना चाहिए, ऐसे ही। अच्छे हो बुरे हो, सर। कोई रिजल्ट माने ना माने, जब तवातर से इलेक्शन होगा तो जमहूरियत भी फलेगी, फूलेगी और खुशहाली और तरक्की के रास्ते में निकलेंगे, जी। और अच्छा और बुरे का भी फर्क पता लगेगा। जी, सियासतदानों की हयात ना अहली खत्म हो गई। जहांगीर तरीन के हवाले से अब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले तो ये बात करूंगा कि यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जाता है, बाज़ जमातों की तरफ से किया गया, लेकिन मैं Level playing field तो अब सबको लेकिन मिली मैं है। तो समझता एक जमात तो हर हूँ मैं इलेक्शन तो में समझता हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर किसी को नहीं मिल रहा था, जो है वो 99 से लेकर 2024 तक, यानी 24 साल तक किसी को नहीं, एक बार सिर्फ मिला है 2013 में, वो सिर्फ नवाज शरीफ को मिला। जी। तो अब इस फैसले से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को भी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है अब वो तमाम और मियां नवाज शरीफ के सियासतदानों दौरे की तरह इक़्तिदार की बात हम जब मिलेगा। करते हैं, जिस 2013 की बात करें, जो दो बड़े चैलेंजेस थे, दहशत गर्दी और उस वक्त लोड शेडिंग, वो 2018 में हमने देखा वो कंट्रोल किया था नून लीग ने। नहीं, सिर्फ मैं आपको बताऊं कि सिर्फ दहशत गर्दी पर काबू नहीं पाया गया जी, और भी था बड़े नवाज इक़दाम। शरीफ साहब के दौरे जहांगीर हुकूमत में, तरीन के हवाले से बल्कि जी। इसके साथ जो है वो पाकिस्तान की जो इकानमी है जी, वो बेहतर की गई। वो भी बेहतर हुई। CPEC पे और बड़ा काम हुआ, जहांगीर जोर। तरीन साहब जो हैं, मैं समझता हूं कि उनका भी जो है वो एक जमात के अंदर बड़ा रोल था। उसको देखो जमात उमर साहब, को मैं बनाने खान साहब के साथ, लेकिन- उमर साहब मैं जी, एक जी, बात प्लीज, एक प्लीज, बात कहूंगा प्लीज। कि लेवल प्ले के जैसा यहाँ पे खत्म हो गया, जहाँ एक सुप्रीम कोर्ट का 6-1 से फैसला आ गया ना, ये भी कि अब नाअहली जो है वो ताहयात किसी की नहीं बड़ा होगी। अच्छा फैसला है, लेवल मतलब प्ले आप आगे सबके लिए देखें, आ गया। बहुत अच्छा फैसला ये इस फैसले के हवाले से भी मैं प्लीज। आपको बताऊं कि ये जो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आपने बात की, एक तरफ तो वो अहल हो गए हैं इस फैसले से, और दूसरी तरफ उनकी नून लीग के साथ जो है उनकी पार्टी जो है उसकी अली साहब से मैं कमेंट एक लेना चाहूंगा। बिल्कुल टाइम खत्म हो रहा है। अली साहब, अली साहब से कमेंट ले लो, टाइम खत्म हो रहा है। तमाम के लिए फैसला आया है। पहले होता था किसी मखसूस बंदे को टारगेट किया जाता था, बाकी लोगों को फायदा होता था। अब जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की जानब से दिया गया है, उसमें चाहे चेयरमैन PTI हैं, चाहे नवाज शरीफ हैं, चाहे जहांगीर तरीन है, कोई भी है, उससे तमाम को फ़ायदा होगा। और एक पैटर्न सेट हो गया है कि अगर कोई इस लेवल पे जाके अमानत में खयानत करता है, कोई चोरी करता है, कोई 2 नंबरी करता है, तो ये उसकी सज़ा है। तो उसके बाद वो दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर नकवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद कयूम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इस सेगमेंट के लिए इतना ही। ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो डॉक्टर शर्मीन यासीन हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे माहिर ग़िज़ाइयात हैं, उनसे बात करेंगे।
हम खुद को याद करवाते हैं कि हम एक अजीम शान माजी के रूह रवा हैं। साल खादमा को गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दी। इनकी हिफाजत अब आपकी जिम्मेदारी है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि रियासत की तरफ से हमें जो बॉन्ड दिए गए हैं वो जाली। इसके पीछे यकीनन कोई साजिश है। बॉन्ड को आम किया जाने वाला था, मगर अब सब कुछ खाक होकर रह गया। रियासत की साख उसके लिए बहुत मायने रखती है, तो फिर हमें खतरा मोल लेना होगा। खानका से नक्शे हासिल करने के बाद मैं तुम दोनों को मार डालूंगा, लेकिन नक्शे हासिल करने के लिए तुम्हें हम दोनों की जरूरत होगी। फौरन गिरफ्तार कर लो इनको। आप गलत कर रहे हैं। उसे इसका हिसाब देना होगा। अगर जनाब कसल रिहा ना हो सके तो हमारा सारा मंसूबा तबाह हो जाएगा। सुल्तान को मात देने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ये तो अशरफ अजीज है। अब भी कोई गद्दार हमारे अंदर मौजूद है। हम हर हफ्ता इंतजार करते हैं वीकेंड का, और वीकेंड एट होम के बगैर है नामुकम्मल। जिसमें हम जानते हैं सितारों का हाल, सेहत की टिप्स और मुलाकात होती है आपकी मुख्तलिफ शोबों के नुमाया अफराद से। होगी मुलाकात आपकी फिल्म टीवी के मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज से। और होगी लाइव सिंगिंग, विच इज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ वीकेंड। तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम, हर हफ्ता और इतवार दोपहर 3 बजे सिर्फ पीटीवी होम पर। तवानाई की बचत का अहद करें, रोशन पाकिस्तान की बुनियाद रखें। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। कुरानी आयात और अहादीसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम हम सब पर फर्ज है। ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 295 बी के तहत कुरान पाक की तौहीन काबिल सजा जुर्म है, जिस पर उम्र कैद की सजा हो सकती है। इसको गंदगी या रद्दी में ना फेंका जाए। वेलकम बैक। डॉक्टर शर्मीन यासी न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। यू वेलकम सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है इस मौसम में। सबसे पहले तो हम दिन का आगाज़ जो ब्रेकफास्ट से अपने नाश्ते से करते हैं, वो हमें क्या करना चाहिए?
بہت ہی اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے کہ ہم بیسیکلی جب سردیاں سٹارٹ ہوتی ہیں ہم لوگ بہت زیادہ لیتھارجک فیل کرتے ہیں اور ٹھنڈ میں اٹھنے کا بھی ہمارا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے. بہت مشکل کام ہوتا ہے. بہت مشکل کام ہوتا ہے ہمارے لیے اٹھنا, اور ہم بس چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت کوئی کوئک سی ریمیڈی ہمیں مل جائے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنا دن کا آغاز جو ہے وہ اچھے سے کر لیں. اکثر لوگ تو جو ہے وہ بریک فاسٹ کو اسکپ ہی کر دیتے ہیں کیونکہ ایک تو ہماری اتنا بزی لائف ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہیسل کریٹ ہو گیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بریک فاسٹ کرنا ہی بھول گئے. جس طرح آپ نے مشہور کہاوت سنی ہوگی کہ بادشاہوں کی طرح جو ہے وہ ناشتہ کرنا چاہیے اور شہزادوں کی طرح جو ہے وہ آپ اپنا دوپہر کا کھانا کھائیں اور فقیروں کی طرح جو ہے وہ آپ اپنا رات کا کھانا کھائیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بادشاہ کھاتا کیا ہے. اب بادشاہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر آج کل کی جس طرح کی ماڈرن لائف سٹائل ہے کہ پیک آف نیوٹرینٹس جو ہے وہ آپ کو ایک طرح سے کس طرح سے ملے, اور سردی کے موسم میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو کوئک ریمیڈیز جو ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں, تو سب سے بہتر جو ہے وہ دہی کا سردیوں میں استعمال جو ہے وہ آپ لوگ ضرور کریں, جس کے اندر آپ اپنے جو ہے وہ نٹس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو اچھے اماؤنٹ میں جو ہے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ملتا ہے. یہ وہ ایسے کمپاؤنڈز ہیں جو آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ اسینشیل ہیں. تو جب آپ دن کا آغاز ہی اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو باقی کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اب جیسے اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بریک فاسٹ کر کے ضرور جائیں. اب اکثر مائیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بریک فاسٹ نہیں کر پا رہا ہے, یا اکثر جو بہت سے یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر جو آفس ورکرز ہیں ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ہم ایسی کون سی چیزیں اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں یا سردیوں میں ہم ایسی کون سی چیزیں کھائیں جو کہ ہمارے لیے ایک تو نیوٹرینٹس بھی ہماری باڈی کو پوری مل جائیں اور ہمارے لیے جو وہ ایزی ٹو کیری بھی ہو جائے. صبح چائے کیونکہ سردی ہے تو چائے یا کافی ہو رہی ہے, از اٹ فائن؟ بالکل, یہ آپ چائے اور کافی لے سکتے ہیں, لیکن ہم لوگوں نے کیونکہ اپنا ٹریڈیشن ایک بنایا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ چائے کے ساتھ باقر خوانی لے رہے ہوتے ہیں یا رس لے رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کو ایک طرح سے جو ہے وہ انہیلدی فیٹس آپ کی باڈی کو مل رہے ہوتے ہیں. تو چائے اگر چونکہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر کافی زیادہ کیلوریز ہیں, 200 to 300 کیلوریز آپ کو جو ہے وہ چائے سے مل جاتی ہیں, تو بجائے آپ چائے لینے کے آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ گرین ٹی کا استعمال کریں. بلیک ٹی آپ کے لیے بہت اچھی ہے. جہاں آپ ڈیلی انٹیک کر رہے ہیں اپنا کافی کا, وہاں پہ کچھ دن آپ اپنا جو ہے وہ بلیک کافی جو ہے وہ آپ اپنی لائف میں جو ہے وہ ضرور انٹروڈیوس کروائیں تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ ایک طرح سے ساؤنڈ باڈی آپ کو مل سکے, ایک طرح سے ہیلدی باڈی آپ کو جو ہے وہ آپ اٹین کر سکیں. ٹھیک, اور جو آپ ابھی بات کر رہی تھی, ابھی ہم بریک فاسٹ کی بات کر رہے تھے, اب جنک فوڈ کا استعمال ہمارے ہاں بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, یہ بہت نقصان دہ. بالکل, بیسیکلی اس طرح ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب رات کو سوتے ہیں, لیٹ نائٹ ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں, جنک فوڈ کا استعمال ہم بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, پھر صبح اٹھ کے ہم لوگ کو جو ہے وہ بھوک نہیں لگ رہی ہوتی ہے, پھر جب بھوک نہیں لگے گی تو ہم لوگ اپنا بریک فاسٹ جو ہے وہ اسکپ کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری جو نائٹ جو شفٹس ہوتی ہیں, نائٹ ہماری جو روٹینز ہوتی ہیں وہ بھی ہم لوگوں نے اتنی زیادہ خراب کر لی جس کی وجہ سے ہم بریک فاسٹ کو جو ہے وہ بالکل ہی نگلیکٹ کر دیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اگر جنک فوڈ بہت زیادہ بھی کھانا چاہ رہے ہیں, اوبویسلی اب ہم اس چیز سے روک بھی نہیں سکتے ہیں. اگر ہم جنک فوڈ بھی انٹیک کر رہے ہیں تو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں ہم اس کو لے لیں اور جو ہے وہ اپنی ہیلدی اپنی باڈی کو جو ہے وہ. ڈاکٹر صاحب, سردی میں اضافہ ہو گیا, ایک سردی کے سوغات کہہ لیں یا ایک بڑی اسپیشل جو مچھلی فش کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی بڑی زبردست ہوتی ہے, تو تلی ہوئی مچھلی ٹھیک ہوتی ہے؟ اگر آپ اس کو مچھلی کی جو کری ہے یا سالن بنا کے اگر آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ جو اس کو فرائی کر کے کھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر بھی آپ کو ٹرانس فیٹ مل جاتا ہے, سیچوریٹڈ فیٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے, اور ایک طرح سے انہیلدی فیٹس جو آپ نے ہیلدیلی اٹین کرنے تھے آپ کو جو ہے وہ انہیلدی فیٹس جو ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں. تو آپ فش کو اسٹیم کر کے لے سکتے ہیں, آپ فش کی جو ہے وہ باربیکیو کر کے اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں. آپ کے پاس اور بہت سے میتھڈ آ سکتے ہیں جس سے آپ جو ہے وہ فش کو کنزیوم کر سکتے ہیں. تو فش کو جو ہے وہ رائس کے ساتھ آپ ضرور کنزیوم کریں, اور اگر آپ فش کی کری بھی بنا رہے ہیں تو اس کا جو آپ جو شوربا اس کا بنا رہے ہیں وہ بھی آپ کے لیے سوپ بہت ہی بہتر ہے اگر آپ فش کا سوپ بنا کے پیتے ہیں. اور سی فوڈ تو آپ کو ویسے ہی بھی پتہ ہے کہ جو سردیوں کا موسم ہے اس میں سی فوڈ آپ کے لیے کتنا بہتر ہے. اگر آپ پرانس کی بات کریں تو وہ بھی آپ کے لیے سردی کے موسم میں جو ہے وہ بہت اچھے رہ جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے کہ سردی کے موسم میں اگر آپ فش کے سوپ کی بات کریں تو ہمارے پاس ویجیٹیبلس کے سوپ بھی جو ہے وہ بہت اچھی کوانٹٹی میں ہم جو اس کو لے سکتے ہیں. جیسے کہ بند گوبھی کا جو سوپ ہے وہ اگر ہم لیں, جو حضرات اپنا ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں یا اپنا ہیلدیلی باڈی ویٹ اپنا جو ہے وہ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ بند گوبھی کا سوپ جو ہے وہ ضرور اپنی ڈائٹ کے اندر جو ہے وہ شامل کریں. اس کے علاوہ جو دالیں ہیں اور جو چنے ہیں وہ بھی ضرور اپنی ڈائٹ میں جو ہے ایڈ کریں. سبزیوں میں بھی جو ہے وہ کون کون سی ہمیں استعمال کرنی چاہیے؟ چونکہ ساگ جو ہے وہ سردی کی سوغات ہے اور جس کے بھی گھر میں بنا ہوتا ہے, ہمارا دل کرتا ہے کہ کسی اور کے گھر بنا اس کے گھر کا بھی جو ساگ ہے وہ ضرور ہم ٹیسٹ کریں. تو ساگ ایک بہت ہی رچ آپ کو سمجھ
سمجھ لیں کہ آپ کے پاس آئرن کی بہت اچھی کوانٹٹی آ جاتی ہے, فائبر آپ کے پاس بہت اچھا آ جاتا ہے. تو میرے خیال سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے موسم کے اندر آپ کو سبزیاں اور پھل دی ہیں وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ضرور کنزیوم کریں. جیسے کہ اب مالٹا جو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک سرٹن موسم میں آتا ہے تو شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا سا پروسیجر رکھا ہوا ہے کہ جو ٹائم پیریڈ میں آ رہا ہے وہ والے پھل اور سبزیاں آپ ضرور کنزیوم کریں, جس میں موسمی آپ کے پاس بہت اچھی آ جاتی ہے. اور شکرکندی جس کو بہت ہی انڈر ریٹڈ ہے, ہم لوگوں کو چاہیے کہ شکرکندی بھی جب اس موسم میں آ رہی ہے تو ہم شکرکندی کو بھی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اگر آپ کا فرائز کھانے کا دل کر رہا ہے, اب چونکہ آگے بارشوں کا موسم آنے لگا ہے تو ہم لوگ پاکستانی موسٹلی جو ہے وہ پکوڑے سموسے پہ تو لازمی وہ ہو جاتے ہیں بالکل بارش کے ساتھ ساتھ, اور سردیوں کی بارش میں تو پھر خوش خوراک لوگ ہیں ہم. بالکل سب سے پہلا ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس کو پلان, اس کو پارٹی کس طریقے سے, مطلب یعنی ایک جو ہے وہ خوبصورت ماحول بنانے کے حوالے سے کھانے کا جو ہے وہ لازمی امیج آتا ہے. تو پکوڑے ہر گھر میں تقریباً بن رہے ہوتے ہیں, سموسے گھر نہیں بنیں گے تو باہر سے لائے جاتے ہیں. بالکل بالکل. تو اب ظاہری سی بات ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو obviously ہم لوگ اس چیز کو جو ہے وہ اپنی لائف میں بالکل بھی نکال نہیں سکتے ہیں, اسکپ نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی کھا رہا ہے تو ہم لوگ کو جو ہے وہ دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ بھی اس کو کھائیں. تو بہترین چیز ہے کہ اگر آپ کا فرائز کھانے کا دل کر رہا ہے تو آپ جو ہے وہ سویٹ پوٹیٹو کے فرائز بنا کے کھا سکتے ہیں. اور فرائز بنانے کے لیے بھی بہترین میتھڈ آپ کے پاس جو ہے وہ ایئر فرائی کا آ جاتا ہے. آپ ایئر فرائی کر کے بنا کے کھا سکتے ہیں, بیک کر کے آپ پوٹیٹوز کو کھا سکتے ہیں, بیک کر کے آپ سویٹ پوٹیٹو کو بھی کھا سکتے ہیں, جس سے آپ کو جو ہے وہ رچ ان وائٹامن سی آپ کو مل جاتا ہے, فائبر آپ کو اچھی کوانٹٹی میں مل جاتا ہے. اکثر سردیوں میں یہ جو سردی کی جو چند سوغاتیں ہیں جس طرح سنگاڑے جو ہیں وہ بہت ہی سردیوں میں کھائے جاتے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے موسم میں دی ہیں ہمیں لوگوں کو وہ جو ہے ضرور کھانی چاہیے. بالکل. اور سردیوں کی سوغاتوں پہ بھی بات کریں گے, نٹس پہ آؤں گا, لیکن سوپ کے حوالے سے بھی آپ بات کرنی تھی, تو یخنی کا استعمال بھی ہمیں کرنا چاہیے. بالکل بالکل. یخنی بھی بہت ہی اچھی چیز ہے, آپ کو پاور ہاؤس جو ہے وہ آپ کو انرجی پیک آف نیوٹرینٹس آپ کو مل جاتے ہیں یخنی سے. کوئی اور یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اسموک بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو اسموک کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں ان کو کف ہو رہا ہے, فلو ہو رہی ہے, چیسٹ جو ہے وہ انفیکشنز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو آپ کے لیے یخنی بہت ہی اچھی چیز ہے. جو لوگ اپنا ہیلدیلی ویٹ اپنا مینٹین رکھنا چاہتے ہیں, یا اپنا آئیڈیل باڈی ویٹ مینٹین کرنا چاہتے ہیں, یا اپنا وزن بڑھانا بھی چاہتے ہیں, تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ انرجی کا بہت اچھا سورس ہے کہ آپ جو ہے وہ یخنی ضرور لیں. سردیوں کے موسم کی ایک اپنی بہار ہوتی ہے, ایک اپنی خوبصورتی ہے سردیوں کی, اور اس میں جو نٹس ہیں جو کاجو, بادام اور اس طرح پستہ, اور یہ جو چیز ہے مونگ پھلی خصوصاً جو ہے وہ بھی کھائی جاتی ہے, تو اس کی بھی کوانٹٹی ہمیں کس طرح استعمال کرنی چاہیے؟ یہ بہت ہی زبردست کوشچن ہے, کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب ہم لوگ نٹس کھا رہے ہیں, اگر ہم لوگوں نے کاجو کا پیکٹ کھولا ہے تو ہم وہ بس اس کو کھائی جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنی کوانٹٹی میں اس کو لیں. تو آپ جو بھی نٹس لے رہے ہیں آپ کا ایک فسٹ کے مطابق ہونا چاہیے, یہ جتنا آپ کا ایک مٹھی ہے اتنے آپ کی جو ہے وہ کوانٹٹی آنی چاہیے, جس کے اندر 4 آپ کے بادام ہیں, 2 آپ کے کاجو ہیں, 2 آپ کے پستہ ہیں, اور 1 آپ کا والنٹ ہے جس کو ہم اخروٹ کہتے ہیں. تو یہ آپ کا اگر آپ ایک دن میں کنزیوم کرتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے, بلکہ یہ آپ کے لیے ایز اے انسولیٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں, آپ کی باڈی کو جو ہے بلڈ سرکولیشن میں کام کرتے ہیں, آپ کی باڈی کو گرمائش دینے کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. تو بہت ہی زبردست چیز ہے کہ سیڈز, اس کے ساتھ ساتھ سیڈز بہت اچھی چیز ہے, جس طرح سیسمی سیڈز آ گئے ہیں, فلیکس سیڈز آ گئے ہیں, پمکن سیڈز ہیں, سن فلاور سیڈز ہیں. یہ ایسی چیزیں جو کہ آپ کی باڈی کو سردی سے بچاؤ کے لیے جو ایز اے انسولیٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں. انسولیٹر کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی کو اچھے اماؤنٹ میں جو ہے وہ انرجی بھی پرووائڈ کرتے ہیں. جی, ابھی ہم نٹس کی بات کر رہی تھی, کوانٹٹی خاص بتا رہے ہیں, لیکن جب آپ کو پتہ ہے آپ جس طرح بتا رہی ہیں کہ 2 کاجو کھائیں, 1 اخروٹ لیں, ایسا ہوتا نہیں ہے. جب ہاتھ میں آ جائے تو پھر تو پوری مٹھی جو ان سی ہے وہ ہوتی ہے, تو یہ کوانٹٹی کو نقصان تو نہیں پہنچاتی. اچھا, ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ یہ نٹس کھانے کے بعد دودھ پی لیں رات کو, یہ ٹھیک ہے؟ دودھ کا جو ہے وہ استعمال میرے خیال سے جو سب سے بہترین آج کل ماڈرن ریسرچ کے مطابق وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کشمش کے ساتھ اس کو ضرور لیں. اگر جن حضرات کو جو ہے وہ نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے اکثر سردیوں میں جو ہے وہ راتیں جو ہے وہ بہت زیادہ چھوٹی ہو جاتی ہیں, لمبی ہو جاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو جو ہے وہ کافی جو ہے وہ سلیپنگ پیٹرن ان کا جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی بہت ضروری ہے کہ گرم دودھ کے ساتھ جو ہے وہ کشمش کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جائے, جس میں آپ کے پاس 3 یا 4 کشمش جو ہے وہ آپ اس کو لیں ڈیلی انٹیک میں, تو آپ کو نیند بھی بہت اچھی سے آئے گی, آپ کی باڈی کو جو ہے وہ گرماہٹ بھی ملتی رہے گی, اور آپ کے لیے جو ہے نیوٹرینٹس کی بہت اچھی اماؤنٹ میں جو آپ کو مل جاتا ہے.
ٹھیک صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنی جس طرح آپ ابھی بتا رہی ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں جو لائف سٹائل ہے کھانے پینے کے حوالے سے وہ اب چینج کرنا چاہیے, وہ انہی سوغات جو ہے وہ موسم کے حساب سے رکھنا چاہیے. بالکل بالکل. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کین فوڈ کا استعمال کرتے ہیں, بہت سے ایسے حضرات ہیں جو کہ جو موسم کے پھل ہیں ان سے اپنا جو ہے وہ رجحان پیچھے کر کے تو جو ہے وہ اپنے کین فوڈ کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز جس موسم کے لیے دی ہے وہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے کہ آپ اس کو سرٹن ٹائم میں جو ہے وہ کنزیوم کریں. اب جس طرح کہ آپ دیکھیں کہ پالک بہت اچھی چیز ہے, ساگ بہت ہی زبردست چیز ہے, اس کے علاوہ بہت سی ایسی سبزیاں ہیں جو کہ ہم لوگ اپنی ڈیلی روٹین میں اپنی ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ ناشتے کی جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے تو ناشتے میں بھی آپ دیکھیں کہ روٹی کا جو انٹیک ہے وہ ہم لوگ کس طرح سے کر سکتے ہیں, کتنے جو ہے وہ ہم لوگ ایک 8 انچ کی روٹی جو ہے وہ آپ کے لیے بالکل آئیڈیل ہے. آپ 8 انچ کی جو ہے وہ روٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سبزیاں ہیں, سبزیوں میں جو ہے وہ بہترین چیز آپ کے پاس جو ہے وہ آلو بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے. ہم لوگوں نے اکثر مس کنسیپٹ جو ہے وہ کریٹ کیا ہوا ہے کہ جو آلو ہے وہ آپ کا وزن بڑھاتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو سرٹن اماؤنٹ میں لیتے ہیں, جتنا کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک آپ کا میڈیم سائز کا پوٹیٹو اگر آپ دن میں لے لیتے ہیں, جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے بھی بالکل آپ سمجھ لیں کہ ماڈریٹ ہے, اچھا ہے آپ کے لیے, اور بلڈ پریشر کے پیشنٹس کے لیے جو ہے وہ بھی بہت بہترین چیز ہے. اچھا, ڈائبٹیز کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, تو ان پیشنٹس کو جو ہے وہ کیا خوراک رکھنی چاہیے؟ بالکل, ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے یہ چیز ہے کہ آپ جو ہے وہ اسٹارچ کا انٹیک جو ہے وہ کم کریں, اپنے باڈی میں جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کا جو ہے وہ لمیٹڈ کر لیں, فیٹس کو بھی جو ہے وہ تھوڑا سا کم کر لیں, پروٹین کا انٹیک جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ کر لیں, جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ نیوٹرینٹس آپ کی باڈی میں جو ہے وہ ایکولی آ سکتے ہیں. اب ہر باڈی کا جو ہے وہ AMDR جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, جس کے اندر آپ کی کاربس, پروٹین اور فیٹ آپ کی باڈی کو کمپلسری چاہیے. اب جس طرح ڈائبٹیز کے پیشنٹ کی بات آ جاتی ہے, کینسر پیشنٹس کی بات آ جاتی ہے, ہرنیا کے پیشنٹس کی بات آ جاتی ہے, کولیلیتھیسس کے پیشنٹس آ جاتے ہیں, یہ وہ ساری بیماریاں جو کہ بہت زیادہ کامن ہیں آج کل, جو ہے وہ بہت زیادہ بیماریاں پھیل بھی رہی ہیں. تو ان کو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے AMDR کے مطابق جو ہے وہ ضرور اس چیزوں کو کنزیوم کریں, جس میں آپ کے لیے پاس سیریلز جو ہے وہ بہت اچھی آ جاتے ہیں, اوٹس آپ کے پاس بہت اچھے آ جاتے ہیں, دہی کا انٹیک آپ بہت اچھے سے کریں. اس کے علاوہ سردیوں میں جو ہے وہ چیا سیڈز آپ کے لیے پاس جو ہے وہ بہت اچھی آپشن آ جاتی ہے. پیک آف نیوٹرینٹ سے آپ کو پروٹین کی اچھی کوانٹٹی مل جاتی ہے, فائبر بھی آپ کو اچھا مل جاتا ہے, اور آپ کو ایک طرح سے ایز اے انسولیٹر کے طور پہ بھی جو ہے وہ کام کرتا ہے, جس کے اندر آپ کو اینٹی انفلیمیٹری, اینٹی بیکٹیریل. سردیوں میں ہم لوگوں نے 2 چیزیں جو ہے وہ ضروری دیکھنی ہوتی ہیں, ایک تو سٹرس فروٹس جس کے اندر وائٹامن C آپ کو اچھی کوانٹٹی میں ملے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے جو کہ آپ کو ایز اے انفلیمیشن کے طور پہ کام کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نزلہ, زکام اور بخار جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے. تو ہم نے ایسی چیزیں لینی ہے جو کہ آپ کے ایز اے اینٹی بیکٹیریل کے طور پہ کام کریں, اینٹی انفلیمیٹری طور پہ کام کریں, اور آپ کا جو ہے وہ گٹ ہیلتھ اچھی کرتے ہوئے امیون سسٹم کو بھی اسٹرانگ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا اہم کویسچن یہ ہے کہ فروزن فوڈ کا استعمال بہت بڑھ گیا, خصوصاً جو اسکول بچے جاتے ہیں, یا ہم شام کے وقت جب بات کر رہے ہیں تو ایک تو فرائز کا تھا کہ فرائز ہم نے کھا لیے, لیکن اب معلوم ہوتا ہے کہ جی وہ فروزن جو ہے وہ شامی کباب ہیں یا وہ نگٹس ہوتے ہیں, وہ ان کو بھی کر رہے ہیں, ٹینڈر پاپس وغیرہ اس طرح جو چیز دیگر آ گئے ہیں. یہ نقصان دہ؟ دیکھیں کہ جو بھی پروسیس فوڈ ہے, جو کہ ایک پروسیجر, لانگ ٹرم پروسیجر سے ہو کے گزرا ہے, وہ آپ کی باڈی کے لیے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نقصان دہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے. اگر یہی چیزیں آپ نے گھر میں بنائی ہوئی ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے, کیونکہ جو مارکیٹ میں چیزیں آپ کو فروزن مل رہی ہیں, بہت سے پیسٹرائز اس کے اندر یوز ہو رہے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں یوز ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کنزرو کیا جا رہا ہے. تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ ایسی چیزیں بنائیں جس کو آپ فریز کر سکتے ہیں, جس طرح شامی کباب آپ کے پاس آ جاتا ہے, آلو کے کٹلیٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ نگٹس وغیرہ مارکیٹ سے پرچیز کر رہے ہیں اور پھر آپ اس کو آئل میں بہت زیادہ فرائی بھی کر رہے ہیں. اگر بہت بھی آپ کا دل چاہ رہا ہے تو میری طرف سے ایک یہ مشورہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آلیو آئل میں اس کو بنا سکتے ہیں, یا اگر آپ نان اسٹک فرائی پین لے رہے ہیں تو اس کے اندر ہلکی سی گریس کر کے تو آپ اس کو جو ہے وہ بچوں کو دے سکتے ہیں. اچھا, بچوں کو دے سکتے ہیں. بچوں کے اگر بریک فاسٹ میں, کیونکہ اب یہ کل ایک ٹرینڈ سا بنا ہوا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ اسکول ناشتے کے طور پہ جو یہ فروزن فوڈز دیا جاتا ہے. جی بالکل, تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابھی میرے مائنڈ میں ایک چیز آ رہی تھی کہ ہم لوگ بچوں کو نوڈلز بہت زیادہ دے رہے ہوتے ہیں, انسٹنٹ نوڈلز جو ہے وہ ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ماؤں کا اکثر دل نہیں کر رہا ہوتا سردی میں. آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے 5 منٹ میں جاتے ہیں. بالکل, ایکٹو چیزیں ہیں نا, یہ ایسی چیزیں جو بہت ہی جلدی بن جاتی ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ لے لیتے ہیں, لیکن جو چیز جتنی جلدی بن رہی ہے اس کے اندر اتنے نیوٹرینٹس آپ کو جو ہے وہ اچھی کوانٹٹی میں نہیں مل رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ جس طرح دیکھ سکتے ہیں ایگ, وہ آپ کے پاس بہت اچھی چیز ہے, آپ کو نیوٹرینٹس بھی اچھی مل رہی ہیں, کیلریز بھی آپ کو جو ہے وہ اچھی اماؤنٹ میں مل رہی ہیں. تو میرا خیال سے کہ بچوں کو بجائے آپ پروسیس فوڈ کی طرف لے کے جائیں یا فرائیڈ آئٹمس کی طرف لے کے جائیں, آپ بچوں کو ایگ کا جو ہے انٹیک وہ اچھے سے کروائیں, اور ساتھ میں فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس جو ہیں وہ ضرور ایڈ کرائیں. ایگ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ سردی ہے, تو خصوصاً اس کی ڈیلی کم از کم 1 استعمال کرنا چاہیے یا 2؟
یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر جم کر رہے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. اگر آپ ایک چھوٹا بچے کی بات کریں تو اس کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, اور ایک ایڈلٹ کی بات کی جائے تو اس کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بڑھاپے کے جو شکار ہیں, جو اپنی ایج میں چلے گئے ہیں, ان کی ایگ کی ریکوائرمنٹ بھی ڈفرینٹ آتی ہے. ایگ کی ریکوائرمنٹ اس طرح سے بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ جو ایج 70 سے ہیں ان کی جو ہے ریکوائرمنٹ وہ زیادہ ہے, ان کو پروٹین انٹیک زیادہ چاہیے. ہمارے ہیلدی انڈیویجولس کے لیے ایک انڈا دن میں جو ہے وہ بالکل کمپلسری ہے, لینا چاہیے ہمیں. اکثر سردی میں دیکھیں لوگ نا 4 انڈے 3 انڈے بھی کھا لیتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, کوئی ایشو تو نہیں ہوتا؟ یہ وہ حضرات کھا سکتے ہیں جو کہ جم کر رہے ہیں اپنی, انہوں نے اپنی مسلز کو جو جم کے بغیر کی بات کر رہا ہوں. نہیں, یہ بالکل ایک انپروپریٹ وے ہے. اور اس کے علاوہ تو استعمال کر سکتے ہیں, ایک آپ کریں, 1 سے 2 آپ کے لیے بالکل ہیلدی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ہے وہ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے کہ انڈے کے اوپر جب ہم بوائل کر رہے ہیں تو نمک ڈال کے ہم نہ کھائیں. جب ہم نمک ایڈ کر لیتے ہیں تو وہ اس کے جو اندر جو اس کے فیٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو جو وہ موٹاپے کا بھی جو ہے شکار ہو جاتا ہے. مختصر کوئی ٹپ دے دیں اور آج کے دن کے حوالے سے. ہیلدی کھائیں اور اپنی جو بھی موسم کی سبزیاں ہیں اور پھل ہیں اس کو آپ ہیلدی طریقے سے انجوائے کریں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنا بڑا قیمتی ٹائم دیا اور بڑی اچھی انفارمیشن دے رہی تھی, کیونکہ سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے. تو جب موسم اچھا ہوتا ہے تو پھر انسان کا کھانے کا بھی جو ہے وہ اچھا کھانے کا دل کر رہا ہوتا ہے. لیکن جس طرح نٹس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ایک کوانٹٹی کی حد تک کھانا چاہیے, انڈے کا استعمال بھی کرنا چاہیے, فروٹس کا استعمال جو ہے وہ لازمی کرنا چاہیے, ایکسرسائز بھی جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا اس کو زندگی کا حصہ بنائیں. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی, مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.